دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کو اس کے ذاتی نام سے پکارے یا صفاتی نام سے، ہر ایک کی پکار سن لیتا ہے۔ نیت کو پڑھ لینے والا، حالات کو جاننے والا، جتنی بار مدد کے لیے آواز دیں اتنی بار مدد عطا فرما دیتا ہے۔ لامحدود خزانوں کا مالک، آپ سب سننے والوں کے مقدر رزق سے بھر دے۔ دولت، مال، خوشیاں یا رحمتیں، آسانی یا فراوانی، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ کے مقدر میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ جن لوگوں کو ڈھیر ساری دولت چاہیے، بہت سارا پیسہ چاہیے مگر اسباب کم ہے، ذریعہ کوئی نہیں، تو یہ وظیفہ ضرور کرے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رحمت اور اس کے فضل کو دیکھ کر حیران ہوں گے کہ وہ کس قدر مہربانی کے ساتھ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو دولت مند کرتا ہے۔ بے شک اسے ایسا کرنا بھی آتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس چیز کا ارادہ کر لے وہ کام کا پکا، ارادوں کا مضبوط ہے، اپنے کام پر پورا اترتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کر لیتا ہے۔ تو آپ کو میں ایسا وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ یہ خوش نصیب لوگ ہی کریں گے۔ واقعی ہی یہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جو اس وظیفے کو کر لیں گے، کیونکہ ہر شخص دنیا میں نہ تو دولت مند ہوتا ہے اور نہ ہی غنی۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، جب انہیں عطا کرنا ہو تو اللہ پاک ان کی طلب میں ڈال دیتا ہے، کوئی چیز ان کی دعا کا حصہ بن جاتی ہے جس کو اللہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انسان جب جولی پھیلا کر بیٹھتا ہے تو اللہ کن سے وہ جولی بھر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے دولت مند ہونا ہے تو اس وظیفے کو مس نہ کیجیے گا۔ اس کی سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگیے گا کہ اللہ پاک ہمیں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کا گھر بڑھتا جائے گا، آپ کی جولی بڑھتی جائے گی، آپ کا مقدر سنورتا جائے گا، آپ کا نصیب نکھرتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے 1100 بار سورۃ قریش۔ جی ہاں، 1100 بار سورۃ قریش پڑھ لینی ہے، 1100 بار یا مغنی، ٹھیک ہے۔ 1100 بار کیا پڑھنا ہے؟ یا مغنی۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 200 بار سورۃ مزمل۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ قریش رزق کے لیے بے حد مجرب ہے، کاروبار کے لیے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو تنگ دستی سے جڑا ہو، اس کے لیے جو انسان روزانہ 72 بار سورۃ قریش پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گھر میں آسانیاں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کا نام ہے یا مغنی، دولت مند کرنے والا، جو شخص یا مغنی 1100 بار روزانہ رات کو پڑھتا ہے، ایک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اسے دولت مند کر دیتے ہیں، بے شمار رزق سے نواز دیتے ہیں۔ اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کون نہیں جانتا، کتاب قرآن پاک اسی نام سے شروع ہوئی ہے۔ بے شک اللہ کا نام بہت ہی بابرکت ہے، جس کام پر لیا جائے اللہ پاک اس میں بہت سی برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم ساتھ میں کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی طاقت نہیں کہ وہ نیکی کی توفیق دے یا برائی سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ اگر ہم پڑھیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہاں پر یہ آئے گا کہ اللہ آپ کے سوا کسی میں طاقت نہیں کہ آپ یہ میرا کام کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ جب 200 بار سورۃ مزمل پڑھیں گے، بے شک وہ 1-2 صفحے کی ہے، پڑھنے میں تھوڑی مشکل لگے گی، آپ افراد باقی جو گھر کے ہیں ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں ساتھ پڑھائی میں، لیکن آپ یقین کیجئے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوں تو میں نے آپ کو ساتھ بتا بھی دیا ہے کہ اگر آپ تھوڑا پڑھنا چاہتے ہیں تو علیحدہ علیحدہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، تعداد بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ روزانہ اس تعداد سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک دفعہ پڑھیں گے اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے کوئی چیز لینی ہے میٹھی اور بانٹ
دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یقین کیجئے کہ آپ 3 بار کریں گے اس وظیفے کو، ہفتے میں 1 بار کر لے، ٹھیک ہے، تو 3 ہفتے کرنے کے بعد آپ کے گھر میں اسی کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جس دن آپ پہلا دن کر لیں گے یہ وظیفہ، اسی دن سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے اللہ اپنی رحمتیں آپ پر نچھاور کرے، آپ کی جولیاں بھر بھر کر عطا کرے، آپ کو غنی کرے، آپ کو محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ میری دعا ہے جو جس نیت اور ارادے سے کرے اللہ اس میں اسے کامیابی عطا فرمائے۔ یہ میرے رب کے کام ہے کہ وہ کس کو بامراد کرتا ہے۔ کئی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا کرم ہے، لیکن جس کو یہ وظیفہ دیا ہے، جس نے نیت سے کیا ہے، وہ بے شک بامراد ہی ہوا ہے۔ اللہ پر یقین پورا رکھیے گا، 1 منٹ کے لیے بھی آپ شک میں نہ پڑیے گا کہ پتہ نہیں اس کا کچھ ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی پڑے جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے، تو آپ اس میں سے وہ ذکر کر رہے ہیں اپنی پریشانیوں کے لیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی، اور جو دولت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ بے شک وہ کمزور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، اس کے پاس بہت سے خزانے ہیں، جتنے چاہے مانگ لو۔ وہ تو خود کہتا ہے مجھ سے سونا بھی مانگ لو، سونے کے پہاڑ بھی مانگ لو، میں عطا کر دینے پر قادر ہوں۔ تو اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دعویٰ اگر آپ کا خالق کر رہا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں کر رہا، بالکل وہ دے گا۔ آپ پورے یقین سے اس وظیفے کو کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے گا اپنے لیے کہ اللہ پاک جو نعمت آپ کو عطا کرے، جو دولت آپ کے نصیب میں لکھے، اس کا 1 روپیہ، اس کا 1 سکہ بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے، بغیر کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے، کسی مرض پر لگنے کی بجائے اللہ خیر کے کاموں میں آپ کا حصہ ڈلوائے، یا آپ کا ہاتھ ان کاموں میں ڈالے جو خیر کے ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو کر کے بہت خوشی محسوس کریں گے، دلی راحت ملے گی آپ کو، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، تنگ دستی بھاگ جائے گی۔ اور یہ اتنے بڑے دعوے میں اپنے اللہ پاک کے بھروسے پر کر رہی ہوں، اس پر یقین کے ساتھ کر رہی ہوں کہ جس نے پڑھا ہے بامراد ہی ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسان کرے، آپ کا گھر رزق سے بھر دے، دولت آپ پر مہربان ہو جائے، آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔